ابھی ایک آدمی کہہ رہا تھا، ہندو ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھ کو میاں لے گئے بلرام پور ہاسپٹل اور میری ماں کو 3 بوتل خون کی ضرورت تھی، وہ ندی اس پار رہتا ہے۔ اس نے کہا میری ماں کو 3 بوتل خون کی ضرورت تھی، مولانا نے ایڈمٹ بھی کرایا اور 3 بوتل خون کا انتظام بھی کروایا۔ میں کیسے بھول پاؤں گا؟ میری ماں تو وہ کہنے لگا کہ میری ماں تو رو رہی ہے، وہ کہنے لگا کہ ہندو رو رہا ہے، ہندو کی ماں رو رہی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ کیسے کرتے رہے ہوں گے؟ جیسے مولوی خلیل وغیرہ نے بتایا، وہ ہمارے جو عبد القادر ہے، مولانا عبد اس کے بعد ہم استاد محترم جناب مولانا حسن صاحب ندوی سے بسط احترام درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور مولانا کے تئیں اپنے تاثراتی کلمات اور تعزیت مسنونہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز علماء کرام، اساتذہ مدرسہ ضیاء العلوم، میرے عزیز طلبہ، آج کی یہ نشست جیسا کہ ہمارے ایک عزیز نے کہا کہ اور دنوں سے بالکل الگ ہے، مختلف ہے۔ ہم نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ابھی مولانا کے ساتھ کئی اسفار کیے کہ ہمیں مولانا کے جانے کے سلسلے میں کچھ کہنا ہے، یہ ہمیں چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم میں سے جس کا جو وقت متعین ہے، اسباب کچھ بھی ہوں، وہ جا کر کے رہے گا۔ ہم یہاں 79 میں درجہ حفظ میں آئے ہیں، سن 80 میں میرا حفظ مکمل ہوا ہے، اور سن 80 سے ہمارا میاں سے، میں میاں کہتا تھا یا تو جعفر بھائی کہتا تھا، میرا تعلق تھا۔ وہ ہمیں چھوٹے کی طرح مخاطب کرتے تھے، حسن کہتے تھے، میں جعفر بھائی کہتا۔ ابھی انتظامات وغیرہ کے بعد میں نے مولانا وغیرہ لگانا شروع کیا تو ایک دن مذاق میں انہوں نے کہا میں تو جعفر بھائی ہوں، مجھے آپ مولانا کیوں کہتے ہو؟ ہم نے کہا کہ آپ بھی کچھ الگ سے کہہ دیتے ہیں، اس لیے میں بھی آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ حضرت مولانا جعفر صاحب کے خاندان کا ابھی جیسے کہ مولوی نفیس نے بتلایا، ہم تو سن 80 سے دیکھ رہے ہیں کہ اس خاندان پر جو یہاں کے رجال ہیں اور جنہوں نے زمانے میں بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، ان کی موت کے حادثات کا اور ان کے اموات کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ ہم آئے تھے، ہم لوگ اس مدرسے میں غالباً جمادی الاول میں آئے ہیں جب ہاسٹل شروع ہوا ہے، اور جمادی الاخری میں حضرت مولانا محمد ثانی، حضرت مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا بلال صاحب کے والد صاحب کا انتقال 44 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ اس وقت ان کا عالم اسلام میں عربی زبان میں طوطی بول رہا تھا، ان کی کتابیں پڑھی جا رہی تھی۔ حضرت مولانا کے قلم سے قلم ملا دیا تھا انہوں نے، اور حضرت مولانا کا ترجمان کہا جاتا تھا، براہ راست لکھنے میں بھی
اور مولانا کی زبان کو اردو زبان میں منتقل کرنے میں بھی کہا جاتا تھا۔ اچانک خبر آئی، صبح فجر میں اعلان ہوا تو ایسا لگتا تھا کہ پورا ندوہ ہل گیا ہے، پورا خاندان ہل گیا ہے۔ مولانا محمد الحسنی صاحب کو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے باقاعدہ مدرسے کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ اس خاندان کی تربیت کا ایک خاص انداز تھا جس کے ذریعے سے ان کے اندر قلم میں طاقت آئی تھی، اور پھر قلم میں ایسی طاقت آئی کہ ان کے قلم سے الاسلام الممتحن اور بہت سے اسلامی عربی رسالے اور دینی تحریرات اور دینی تراجم ان سے ہمارے سامنے آئے، اور ان کی تحریریں اب بھی زندہ ہیں۔ مولانا ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 55 سال کی عمر میں ہوا، وہ بھی 65 کو نہیں پہنچے تھے۔ مولانا ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج ہم جب تصور کرتے ہیں تو مولانا جعفر مسعود حسنی صاحب بہرحال ان کے تائے ابا تھے، بڑے چچا تھے، اور میاں کا اس پورے علاقے میں تبلیغ کے لحاظ سے پورا تعارف تھا۔ دن بھر وہ چلتے تھے، گاؤں میں جاتے تھے، شام کو تھکے تھکے آتے تھے، صبح بچوں کے پاس آتے تھے۔ ان کا بھی واقعہ اچانک پیش آیا، اور ان کا جو تحریر میں مقام تھا، تقریر میں جو مقام تھا، وہ عوام کے اور اس علاقے کے اور اس خاندان کے اور تصوف اور سلوک کے اور خاندان کاندھلا کے وہ ترجمان تھے، اور بہت بڑا مقام تھا۔ اس وقت اس حادثے کو ایسا محسوس کیا گیا تھا کہ اب حضرت مولانا کے بعد کیا ہوگا۔ بہرحال جیسے بتایا گیا کہ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے، ہم کو اس پر بھی یقین رکھنا چاہیے، اور ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ تو اول آخر کے سارے انتظامات کرتے ہیں، اور کوئی اچانک چیز نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے طے شدہ چیز ہے اور اس کے مطابق چل رہا ہے۔ شاید وہ بعد والوں کو زیادہ تیار کرنا چاہتا ہے، بعد والے کچھ مطمئن ہو کر کے بیٹھے رہے ہوں گے، ان کو اس حادثے نے جگا دیا ہے۔ ان کی دعاؤں میں اور ان کی صلاحیتوں میں اور ان کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ نکھریں گی، اور اس تحریک کو جو تحریک بن گئی تھی مولانا جعفر مسعود حسنی صاحب کی، انشاءاللہ اس کو مولانا سنبھالیں گے۔ مولانا جعفر صاحب ایک عالم دین تھے، ایک اچھے خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ میں آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا نے فراغت کے بعد اپنے والد محترم سے خاص طور سے تربیت حاصل کی، اور مجھ کو بتاتے تھے کہ ابی نے آج یہ کام دیا ہے۔ میں اکثر تقیہ کی مسجد میں رمضان پوچھتا، میاں آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ کہ میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں اور یہ مضمون لکھ رہا ہوں، اس کو صبح دکھانا ہے ابا کو، یہ کام مجھے کرنا ہے، اس میں میرے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ مولانا واضح رشید نظوی صاحب کی تحریروں کے اور ان کی فکر کے وہ نمائندے بن گئے، اور الگ سے انہوں نے وقت کے لحاظ سے ایک عام اسلوب بھی بات چیت کے انداز میں انہوں نے ایک بڑے ہی اچھے انداز میں، شاید اس طریقے کی پرکشش تحریریں ان کے خاندان میں اس وقت جو ہے کوئی لکھتا ہو۔ مجھے ان کی تحریریں بڑی اچھی لگتی تھی اور میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا۔ یہ سب مولانا واضح رشید حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا اور ان کی صحبت کا اور ان کی دعاؤں کا، وہ ان کے اکلوتے بیٹے تھے۔ میں نے بعض مرتبہ دیکھا کہ مولانا جعفر صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تو مولانا واضح صاحب کو ایسا بے چین میں نے دیکھا، ظاہر ہے سبھی لوگ اپنے بیٹے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، تو جو باپ اپنے بچے کی ظاہری چیزوں پر اتنا بے چین ہوتا ہو تو راتوں میں کتنا بے چین ہوتا رہا ہوگا۔ انہی کی سحرگاہی کا، انہی کی بے چینی کا یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے۔ جس کے ماں باپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جس کے اساتذہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر زندگی میں اتنا نہ بھی ہو جائے تو میں نے دیکھا ہے کہ
موت کے بعد وہ اپنے باپ کے، اپنے اساتذہ کے، اپنے بزرگوں کے، اپنے اسلاف کے وہ نمائندے بن جاتے ہیں اگر اس راہ پر چلنا چاہتے ہیں، اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے آپ کے لیے ان لوگوں کی زندگیاں، یہ جو تعزیتی جلسے ہوتے ہیں، جیسے کہ بات کہی گئی کہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے، آپ کے ادارے میں رسمی کوئی چیز نہیں کی جاتی ہے، یہ اس لیے جلسہ کیا گیا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی محنت کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، ہم کبھی ملے ہوں، اخلاق کی بات موٹر سائیکل سے بیٹھ کر کے بات نہیں کر، اتر جاتے تھے فوراً، گھر جاتے تھے تو ہم کہیں میاں تھوڑی سی بات کرنی، کہنے وہاں گھر آئیے، بیٹھیے وہاں چائے پی کر کے جائیے۔ بہت لوگوں کو دیکھتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی سے قیادت کا کام لینا چاہتے ہیں، کسی کو بڑا بنانا چاہتے ہیں تو اس کو ایسی خوبیاں دے دیتے ہیں، دیکھنے میں عام چیزیں ہوتی ہیں۔ ابھی ایک آدمی کہہ رہا تھا، ہندو ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھ کو میاں لے گئے بلرام پور ہاسپٹل، اور میری ماں کو 3 بوتل خون کی ضرورت تھی، وہ ندی اس پار رہتا ہے۔ اس نے کہا میری ماں کو 3 بوتل خون کی ضرورت تھی، مولانا نے ایڈمٹ بھی کرایا اور 3 بوتل خون کا انتظام بھی کروایا۔ میں کیسے بھول پاؤں گا؟ میری ماں تو، وہ کہنے لگا کہ میری ماں تو رو رہی ہے، وہ کہنے لگا کہ ہندو رو رہا ہے، ہندو کی ماں رو رہی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ کیسے کرتے رہے ہوں گے، جیسے مولی خلیل وغیرہ نے بتایا۔ وہ ہمارے جو عبد القادر ہیں، مولانا عبد الباری صاحب کے بیٹے، ان کے اوپر جو بیماریاں وغیرہ آئی ہیں تو ابھی پوری ذمہ داری انہوں نے لے رکھی تھی، ان کے کل اخراجات کی ذمہ داری لے رکھی تھی۔ تو یہ دنیا میں مال ہے، آدمی کو اس میں آزمایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ آدمی کو مال کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے، اور جو آدمی اپنی جیب کو لوگوں سے بند کر لیتا ہے اور جیب کے سلسلے میں دوسروں کی جیب کی طرف سے اپنی نگاہ کو ہٹا لیتا ہے، حدیث شریف میں اذھب ما فی ایدی الناس یحبک الناس، لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جائیے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے۔ اس خاندان کا یہ وصف جمیل ہے، ہر ایک کا یہ وصف جمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی خوبی سے، ایسی سادگی، الحمدللہ انہی حضرات کے ساتھ بہت سی جگہوں پر جانا ہوا، بہت سے بڑوں کو دیکھا، بہت سے بزرگوں کو میں دیکھتا ہوں، لیکن ابھی اس خاندان میں، ان کے گھروں میں جو سادگی ہے، مزاج میں جو سادگی ہے، رہن سہن میں جو سادگی ہے، چاہے اپنے آپ کو تکلیف ہو جائے، وہ ایک نمونے کی چیز ہے۔ تو مولانا کی زندگی علمی طور پر انہوں نے بہت بڑی خدمت انجام دی، 37-38 سال وہ تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے، اور مولانا خاص طور سے مختارات اور ریاض الصالحین وہاں پڑھاتے تھے، اور ہمیں معلوم ہوا تو وہ مولانا کا جو ریاض الصالحین پڑھاتے تھے، تقریروں میں اندازہ ہوتا تھا کہ مولانا کچھ اس کے لیے پہلے سے کرتے رہے ہیں، تو اندازہ لگا کہ وہ جو ریاض الصالحین پڑھاتے تھے اس کے لیے جو کچھ مولانا مطالعہ کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، تو وہ سب چیزیں ان کی تقریروں میں، ان کے خطبات میں بہت اچھی طریقے سے جھلکتے تھے، اور اس سے معلوم ہو کتنے مولانا کا خاص وصف تھا، بہت مرتب انداز سے وہ درس میں بھی بات کرتے تھے اور تقریروں میں بھی بہت ہی مرتب انداز سے بات کرتے تھے، اور ان کے ہاں ادھر ادھر کی باتیں حش و زوائد نہیں ہوتے، سب مغز ہی مغز ہوتا تھا۔ یہ مولانا واضح صاحب کا خاصہ ہے، مولانا واضح صاحب اپنے درس میں، اپنی تدریس میں، اپنی تحریر وغیرہ میں ان کے ہاں مغز ہی مغز ملتا ہے۔ تو یہ مولانا کے اندر بھی یہ چیزیں جمع تھی، انہوں نے اپنے خاندان کے بزرگوں سے بہت سی چیزوں کو لینے کی کوشش کی، اور زمانہ شہادت دے رہا ہے، بزرگوں نے کہا ہے، کہنے والوں نے کہا ہے کہ جانے والے کے جنازے گواہی دیتے ہیں، اور جنازے میں آنے والے لوگ گواہی دیتے ہیں، یہ جانے والا کیسا تھا۔ ہم لوگ سمجھتے تھے عام آدمی ہیں، ہم بھی عام ہی سمجھتے تھے، سب لوگ عام سمجھتے تھے، لیکن مولانا اپنے بزرگوں کے برابر اور ان سے کہیں زیادہ محبت لے کر کے گئے، دعائیں لے کر کے گئے۔ اصل ہمارا اور آپ کا امتیاز یہی ہونا چاہیے، ہم میں سے کوئی بھی یہاں پر نہیں رہے گا، میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ ہم جب یہاں سے جائیں تو دلوں سے سب سے پہلی بات تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، حسن خاتمہ ہو، اور اس بات کی کوشش ہو جیسے زبان سے کسی کو مولانا نے تکلیف نہیں پہنچائی، دل آزاری
آدمی بولتا ہے، زبان سے کچھ بھی بولتا چلا جاتا ہے، سمجھتا ہے زبان ہماری ہے، ہم جیسے کہ دل سے اچھی بات بھی کہہ سکتا ہے، ایسی بات کہے جس سے دل جڑ جائے، ایسی بات نہ کہے جس سے دلوں کو تکلیف ہو۔ یہ اسوہ ہے، یہ ایک اچھا نمونہ ہے اس خاندان کا، برداشت، تحمل، صبر، ضبط، اچھے اخلاق، ان چیزوں کو لینے کی دنیاوی زندگی میں خاص طور سے ہم جہاں پر رہ رہے ہیں، دعوتی زندگی میں، عملی زندگی میں ہم اس کو جتنا اپنے اندر پیدا کریں گے، اور ایسے اچھے لوگوں کی، اس خاندان کے بزرگوں کی جو کتابیں ہیں، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا مواد رکھا ہے، اور ان سے پہلے بزرگوں نے، مولانا کے والد صاحب، ان سب لوگوں کی جو کتابیں ہیں، خاص طور سے یہاں کے طلباء کو، ہمارے بچوں کو، ضیاء العلوم کے طلباء کو یہاں سے جانے سے پہلے اس خاندان کے بزرگوں کی تمام اہم کتابوں کو پڑھ لینا چاہیے، تاکہ کوئی پوچھنے والا پوچھے آپ کہاں سے پڑھ کے ہم رائے بریلی سے آئے ہیں، رائے بریلی میں کس کو جانتے ہو؟ آپ یہ کہیں کہ رائے بریلی میں جو بھی پیدا ہوئے ہم سب کو جانتے ہیں اور اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ کو ہم بتا سکتے ہیں، آپ کو ہم سمجھا سکتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے ان کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس کو ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ تعزیتی نشست ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ ہم میں سے کسی کے اندر اس طریقے کا کوئی پہلے سے داعیہ بھی نہیں تھا، یہ سب اچانک کی باتیں ہیں، حادثے کی باتیں ہیں، تو جو ذہن میں آ گئی باتیں وہ باتیں کہی گئیں، لیکن ان تھوڑی باتوں کو جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اگر آپ اس کو لیں گے تو انشاءاللہ عملی زندگی میں اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور ہمارے لیے وہ ایسی چیز چھوڑ کر کے گئے ہیں اپنا اخلاقی وہ، کہ اس کے لیے ہمارے وہ نشان راہ بنیں گی اور ہمارے لیے اچھی روشنی کا کام کریں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے والے کو سب سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور آپ سب کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔